بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل أصول الفقه مبنى للشرائع والأحكام وأساسا لعلم الحلال والحرام، وصيرها موثقة بالبراهين والدلائل وموشحة بالحلي والشمائل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أجرى هذه الرسوم إلى يوم الدين وأيد العلماء بالأيدي المتين. الحمد لله الذي جعل أصول الفقه مبنى للشرائع والأحكام. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے الذي جعل اصول الفقہ، جس نے بنایا اصول فقہ کو مبنا کہتے ہیں بنیاد کو، جس نے بنایا اصول فقہ کو بنیاد للشرائع والاحکام، شریعتوں اور احکام کے لیے. بھائی یاد رکھیے یہ والاحکام یہ عطف تفسیری ہے. بھائی عطف تفسیری اس کو کہتے ہیں جس میں معطوف بیان کرے، تفسیر کرے معطوف علیہ کی. جو پہلے آتا ہے اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں، جو بعد میں اس واو کے بعد آئے اسے معطوف کہتے ہیں. تو جو معطوف ہوتا ہے وہ تفسیر کرتا ہے کس کی؟ معطوف ہونا، اسی کا معنی بیان کر دیتا ہے. تو شرائع کہتے ہیں، شرائع جمع ہے شریعت کی، اور شریعت کہتے ہیں اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کو. بھائی اللہ کے بتلائے ہوئے احکام کو کیا کہا جاتا ہے؟ شریعت. تو آگے والاحکام کے ذریعے اسی شریعت کا معنی کر دیا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. بھائی تو یہ عطف تفسیری ہے. تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے الذی جعل اصول الفقہ مبنى للشرائع والاحکام، جس نے بنایا اصول فقہ کو بنیاد شریعتوں اور احکام کے لیے، وَأَسَاسًا لِعِلْمِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ. یہ پھر عطف تفسیری ہے مولانا. اساس کا معنی بھی بنیاد، اور ماقبل میں کیا ذکر ہوا تھا؟ مبنن، یہ اسی پر عطف ہے مبنن پر. بھائی اور علم حلال و حرام یہ وہی شریعت کا نام ہے. بھائی شریعت میں کیا احکام بیان ہوتے ہیں؟ حلال و حرام کے احکامات بیان ہوتے ہیں. بھائی تو یہ مصنف کی عادت ہے قدم قدم پر وہ عطف تفسیری لے کر آتے ہیں وضاحت کے لیے اور تحسین عبارت کے لیے. بھائی جی اور بنیاد بنایا اصول فقہ کو لعلم الحلال والحرام، حلال اور حرام کے علم کے لیے. تو تمام دوبارہ سنیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اصول فقہ کو شریعتوں اور احکام کے لیے بنیاد بنایا اور حلال و حرام کے علم کے لیے بنیاد اساس بنایا. وصیرہا، ہا ضمیر. بھائی ہا ضمیر کے نیچے نمبر لکھا ہوا ہے 2. بھائی اوپر کس کے نیچے ہے؟ شرائع. تو یہ ضمیر انہوں نے راجع کی شرائع کو. بھائی لیکن ظاہر یہ ہے مولانا کہ یہ ہا ضمیر اصول فقہ کو راجع ہے. کس کو راجع ہے؟ اصول فقہ کو، اصول فقہ کو راجع. بھائی اصول جمع ہے اصل کی، اور تو اصول جمع ہوئی، اور جمع بتاویل جماعتن کے واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. تو اسی لیے اس کی طرح عموماً کون سی ضمیر لوٹاتے ہیں؟ واحد مؤنث کی. جمع ہوئی جمع کے کتنے افراد ہوتے ہیں؟ کم از کم 3 افراد. جب 3 افراد ہوئے تو کیا بن گئی؟ جماعت. اور جماعت کا لفظ عربی میں کیسے لکھتے ہیں؟ گول تا کے ساتھ. معلوم ہوا یہ مؤنث ہے. جماعت کا لفظ کیا ہے؟ تو جب جمع آ گئی تو جمع کے افراد آ گئے تو یہ جماعت ہوئی. اور جماعت تو یہ کس جماعت کی تعویل میں ہو کر کس کے حکم میں؟ واحد. جماعت کا لفظ واحد مؤنث ہے. بھائی اس لیے اسی طرح واحد مؤنث کی ضمیر لوٹاتے ہیں. وَصَيَّرَهَا، سیارہ کا معنی کر دینا، بنا دینا. اور کر بنا دیا اس فقہ کے جو اصول ہیں ان کو بنا دیا موثقتاً، قابل اعتماد. اصول فقہ کو اللہ تعالی نے کیا بنایا؟
قابل اعتماد بنایا بالبراہین والدلائل، براہین اور دلائل کے ذریعے. براہین جمع ہے برہان کی بھائی. برہان دلیل کو کہتے ہیں بھائی. کس کو کہتے ہیں؟ دلیل کو کہتے ہیں. لیکن عام دلیل نہیں، وہ دلیل جو یقینیات سے مرکب ہو. کس سے مرکب ہو؟ یقینیات سے بھائی. یعنی یقینی بھائی آپ دلیل بناتے ہیں، صغرا کبرا ملاتے ہیں اور نتیجہ نکالتے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جیسے العالم متغیر وکل متغیر حادث ينتج، نتیجہ کیا نکلا؟ العالم حادث بھائی. تو یہ جو آپ صغرا کبرا ملاتے ہیں، پہلا صغرا ہے پھر کبرا اور ان دونوں کو ملا کر نتیجہ نکالا، تو یہ صغرا اور کبرا اگر یقینی ہو، قطعی ہو بھائی، جس میں کسی کو شک و شبہ ہی نہیں، یقینی چیز ہے، تو اس سے جو دلیل بنے گی وہ بڑی قطعی، بڑی مضبوط اور قوی ہوگی بھائی. اس دلیل کو برہان کہا جاتا ہے بھائی. کیا کہتے ہیں؟ برہان بھائی. اور دلائل جمع ہے دلیل کی، وہ عام ہے بھائی، چاہے یقینی ہو چاہے یقینی نہ ہو بھائی. تو یہ یقینی کو بھی شامل ہوا بھائی. وَصَيَّرَهَا، تو یہ سیارہ کا عطف جعلہ پر ہے. کس پر عطف ہے؟ تمام تعریفیں دوبارہ اوپر دیکھیے اللہ کے لیے. الذی جعل اصول الفقہ مبنا، جس نے اصول فقہ کو کیا بنایا؟ بنیاد. اور آگے ہے سیارہ، اس کو جعل کی جگہ رکھیں ذرا. الذی سیرها موثقۃ بالبراہین، وہ اللہ جس نے اصول فقہ کو قابل اعتماد بنایا برہان اور دلائل کے ساتھ، دلائل کے ذریعے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو برہان دلائل بھائی. اور اس سے مراد دلائل نقلیہ ہیں بھائی. کیا مراد ہیں؟ دلائل نقلیہ. کچھ دلائل نقلیہ ہیں، کچھ دلائل عقلیہ. دلائل نقلیہ جن کی بنیاد نقل پر ہے بھائی. سمجھ میں یہ قرآن اور حدیث وغیرہ، یہ ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف کیا ہوتے ہیں؟ نقل ہو رہے ہیں بھائی. تو یہ جو قرآن و حدیث یہ دلائل نقلیہ ہیں بھائی. اسی طرح جو بزرگوں کی باتیں ہیں وہ نقل ہو کر اگلی نسلوں کی طرف پہنچتی ہیں. اور کچھ دلائل عقلیہ ہیں، عقل کی روشنی میں بھائی، عقل فیصلہ کرتی ہے اور عقل کے ذریعے دلیل بنائی جاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی، یہ کون سی دلیل ہوئی؟ نقلی دلیل بھائی، دلائل نقلیہ میں سے ہے. اور ایک آپ خود غور و فکر کرتے ہیں یا علماء کوئی دلیل آپ کو ذکر کرتے ہیں، عقل کے ذریعے خود غور و فکر کر کے ایک دلیل بنائی، یہ کیا ہے؟ دلیل عقلی ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جیسے ابھی آپ نے مثال پڑھی العالم متغیر وکل متغیر حادث، یہ عالم متغیر ہے، اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اور ہر وہ چیز جس میں تبدیلی آئے وہ حادث ہے. حادث کا کیا معنی؟ ہاں، حادث یعنی ایک ہے قدیم. قدیم اسے کہتے ہیں جس پر کبھی عدم نہ آیا ہو، کبھی کوئی وقت ایسا نہ ہو جس میں وہ چیز نہ ہو. اور قدیم صرف اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات ہیں بھائی. باقی تمام عالم کی چیزیں حادث ہیں، یعنی ایک زمانہ تھا ان کا وجود نہ تھا بھائی. تو العالم متغیر، عالم کیا ہے؟ متغیر، یعنی اس میں تبدیلیاں آتی ہیں. اور وکل متغیر حادث، اور ہر متغیر شے کیا ہوتی ہے؟ حادث ہوتی ہے، یعنی وہ قدیم نہیں ہو سکتی، ہمیشہ سے نہیں ہو سکتی اور نہ ہمیشہ رہے گی بھائی. تو یہ عقلی دلیل ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ عقلی دلیل. اور اسی بات کو اگر قرآن اور حدیث کے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا جائے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا، پہلے کسی چیز کا وجود نہیں تھا، تو یہی اب کون سی دلیل بن جائے گی؟ دلیل نقلی کہلائے گی یہ بھائی. تو اللہ نے، وہ اللہ جس نے بنایا اصول فقہ کو قابل اعتماد بالبراہین والدلائل، برہان اور دلائل کے ذریعے.
وموشحتن، اور ان کو اصول فقہ کو مزین کیا. اس موشحہ کا عطف موثقہ پر ہے. وشح یوشح توشیح کے معنی ہے مزین کرنا، آراستہ کرنا بھائی. بالحلی، حلی جمع ہے حلیتن کی. حلی، حلیون بھائی، یہ یا مشدد ہے، یہ جمع ہے کس کی؟ حلیتن کی. اور یہ زیور کو کہا جاتا ہے بھائی. والشمائل، شمائل جمع ہے شمعلتن کی. شمعلتن، شمعلہ کہتے ہیں عادت اور خصلت کو، عادت اور خصلت کو. تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اصول فقہ کو قابل اعتماد بنایا بالبراہین والدلائل، دلائل نقلیہ کے ذریعے. وموشحتن، اور ان اصول فقہ کو مزین فرمایا بالحلی والشمائل، زیور اور عادات کے ساتھ. مراد اس سے دلائل عقلیہ ہے مولانا، دلائل عقلیہ بھائی، دلائل عقلیہ. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جو دلائل نقلیہ تھے ان کو براہین اور دلائل کہا مصنف نے، کہ اصل تو وہ دلیلیں ہیں اور وہ برہان ہیں، دلیلیں ہیں. اور یہ جو عقلی دلائل تو اصل چیز وہ ہیں، باقی یہ عقلی دلائل جو ہیں یہ بھی احکام شریعت کو حسین بنانے کے لیے ہیں، اور اس سے ان کا حسن اور بھی بڑھ جاتا ہے. کسی کافر کے سامنے جب آپ بات کریں وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے گا بھائی، قرآن کی بات تو وہ نہیں مانے گا. لیکن اگر آپ عقلی دلیل پیش کریں گے تو جو اس کی عقل، جسے اس کی عقل قبول کرے تو یہ اسے کیا بہتر محسوس ہوگی بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دلائل عقلیہ اصل نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ دلائل نقلیہ ہیں. لیکن دلائل عقلیہ کے ذریعے بھی کیا ہے؟ احکام شریعت کا حسن اور زیادہ نکھر کر سامنے آ جاتا ہے. تو کفار دلائل عقلیہ کو جلدی قبول کرتے ہیں بھائی. تو ان دلائل عقلیہ کو زیور اور عادت کہا بھائی، زیور اور دلائل عقلیہ کو زیور اور عادت قرار دیا، کیونکہ اصل حسن انسان کی ذات کا ہوتا ہے، اور باقی زیور اور خصلتوں سے بھی حسن پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ اصل نہیں، اصل اس کی اپنی ذات کا حسن جو اللہ نے اسے عطا کیا ہو. تو لہذا یہاں پر اسی وجہ سے جو دلائل نقلیہ تھے ان کو برہان اور دلائل قرار دیا، اور جو دلائل عقلیہ تھے ان کو کیا کہا؟ زیور اور خصلت کے ساتھ ان کو تعبیر کیا. ترجمہ یہاں تک سب کو اچھی طرح سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ سیارہ ہا کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ جعلہ پر. اور ہا ضمیر کس کو راجع کرنا چاہیے؟ اصول فقہ کو بھائی، اس کی بات چل رہی ہے. اور جی، اور وہ یہ موشحتن، اس کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ جی موشحتن، موثقتن پر. جی ترجمہ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں. جی شروع کتاب ہے الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بنایا اصول فقہ کو شرائع اور احکام کے لیے بنیاد، اور حلال اور حرام کے علم کے لیے اساس بنایا، اور اصول فقہ کو قابل اعتماد بنا دیا برہان اور دلائل کے ذریعے. وہ موشحتن یعنی ان کو قابل اعتماد بنایا دلائل نقلیہ کے ذریعے. وہ موشحتن بالحلی والشمائل، اور اصول فقہ کو مزین فرمایا دلائل عقلیہ کے ساتھ. والصلاة والسلام على سیدنا محمد الذي اجرى هذه الرسوم الى يوم الدین، اور رحمت اور سلامتی ہو ہمارے سردار محمد پر، الذي اجرى، وہ محمد جنہوں نے جاری فرمایا، هذه الرسوم، ان رسموں کو، جنہوں نے جاری فرمایا ان رسموں یعنی دین کے اس طریقے کو جاری فرمایا بھائی، دین کے احکامات کو.
تو ان پر رحمت ہو جاری فرمایا الی یوم الدین، کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے یہی دین ہے۔ تو دین اسلام کی ان رسموں کو، ان طریقوں کو جاری فرمایا قیامت کے دن تک بھائی جی۔ تو دین بدلے جزا کو کہتے ہیں یوم الدین، قیامت کا دن بھائی۔ وَأَيَّدَ الْعُلَمَاءَ، اور تائید کی علماء کی، اید یؤید، تائید کا معنی ہوتا ہے قوت دینا بھائی، اور قوت دی تائید کی علماء کی بالعید المتین، عید کہتے ہیں قوت اور توانائی کو، متین مضبوط اور پائیدار بھائی، متین کا معنی مضبوط پائیدار، اور تائید کی علماء کی مضبوط قوت کے ساتھ، پائیدار قوت کے ساتھ بھائی، یعنی انہیں ایسی قوت عطا کی جو ختم ہونے والی نہیں ہے، دیرپا ہے، مضبوط ہے، ہمیشہ رہے گی۔ مراد یہی ہے کہ یہ علماء کی اس کو طاقت دی دلائل نقلیہ کے ساتھ بھائی، قرآن اور حدیث کی دلائل ان کو عطا کر دیے جو بڑے مضبوط اور قوی دلائل ہیں۔ وَرَفَعَ دَرَجَاتِهِمْ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ، اور بلند کیے ان علماء کے درجات بھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رفع کا عطف کس پر ہے؟ ایدہ کا عطف بھی اجرا پر ہے۔ الذی اجرا، وہ محمد جنہوں نے جاری کیا ان رسموں کو، اور وہ محمد جنہوں نے علماء کی تائید کی۔ ورفع درجاتہم، اور وہ محمد جنہوں نے علماء کے درجوں کو بلند کیا۔ فی اعلی علیین، کس کے اندر؟ اعلی علیین، جنت کے اونچے بالا خانوں میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ ایمان کی دولت ہمیں نصیب ہوئی ہے، اور یہ علم قرآن اور حدیث حضور کے واسطے سے ہمیں پہنچا ہے، تو گویا وہ باعث ہوئے ہیں علماء کے درجے کے، جنت میں اونچے درجے جو علماء کو ملیں گے اس کا باعث حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور بلند کیے علماء کے درجے فی اعلی علیین، علیین یہ جنت کے ایک مقام کا نام ہے بھائی، اونچا مقام ہے، اور علیین جمع ہے علیتن کی، علیتن بالا خانے کو کہتے ہیں بھائی، تو اعلی علیین اونچے بالا خانے، اور جنہوں نے بلند کیے علماء کے درجے فی اعلی علیین، جنت کے اونچے بالا خانوں میں، وَشَهِدَ لَهُمْ بِالْفَلَاحِ وَالْيَقِينِ، اور گواہی دی ان کے لیے کامیابی کی، والیقین اور ایمان کی، ان کے ایمان اور ان کی کامیابی کی گواہی دی۔ فلاح بھلائی کو کہتے ہیں کامیابی۔ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْهَادِينَ الْمُهْتَدِينَ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی صلاۃ و سلام ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بھائی، اس کے کیا معنی ہیں بھائی؟ اس سے کیا مراد ہے؟ کئی علماء کے بہت سے اقوال ہیں، 15-20 یا اس سے بھی زائد اقوال ہیں علماء کے۔ بعض علماء فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے مراد ان کے متبعین ہیں، ان کا اتباع کرنے والے یعنی مومنین ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد متقی مومنین مراد ہیں، متقی عام مومنین نہیں بلکہ جو متقی ہیں بھائی، سمجھیں؟ اور دلائل ہیں ہر ایک کے بھائی احادیث وغیرہ سے، یہ جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من آل محمد، آل محمد کون ہے اللہ کے پیغمبر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کل تقی، ہر متقی ہے۔ تو بعض کہتے ہیں اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والے ہیں، بعض کہتے ہیں متقی مومنین اس سے مراد ہیں، بعض کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مراد ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی رشتہ دار ہیں بنو ہاشم میں سے وہ مراد ہیں، بعض کہتے ہیں جو قریبی رشتہ دار بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب میں سے ہیں وہ مراد ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے نیک علماء مراد ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مجتہدین
علماء جو ہیں صرف وہ مراد ہیں، بعض کہتے ہیں اس سے سارے قریش والے مراد ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ تو مختلف اقوال میں نے بتایا 15-20 کے لگ بھگ اقوال ہیں علماء کے بھائی۔ تو یہاں موقع محل کے مناسب مراد کو متعین کیا جائے گا بھائی، موقع محل کے کہ کیا مراد ہے۔ تو یہاں زیادہ بہتر کیا ہے؟ تمام مومنین یا متقی مومنین مراد لیے جائیں بھائی۔ یہاں آل سے کیا مراد ہیں؟ متقی مومنین مراد ہیں، تاکہ آپ جیسے اولیاء اللہ بھی اس میں داخل ہو جائیں اور وہ بھی اس صلاۃ و سلام کا میں شریک ہو جائیں بھائی۔ وَأَصْحَابِهِ، اور صلاۃ و سلام ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر، الہادین، ہادی کہتے ہیں جو دوسروں کو راستہ دکھائے بھائی، رہنمائی کرے، اور محتدین المحتدین، محتدی جو خود ہدایت پر ہو، ہدایت یافتہ بھائی۔ تو رحمت اور سلامتی نازل ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور آپ کے آل پر بھی، واصحابہ اور آپ کے صحابہ پر بھی، وہ صحابہ الہادین جو رہنمائی کرنے والے ہیں دوسروں کی، المحتدین اور ہدایت یافتہ ہیں، وتابعیہم، صحابی آپ جانتے ہیں بھائی، صحابی کسے کہتے ہیں؟ وہ مومن جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور حالت ایمان ہی میں دنیا سے رخصت ہوا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ اور یہ بہت اونچا درجہ ہے، چنانچہ علماء لکھتے ہیں اگر تمام دنیا کے اولیاء جمع ہو جائیں، تمام زندگی انہوں نے اللہ کی عبادت کی ہو، ایک لحظہ بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہوئے ہوں، پھر بھی تمام دنیا کے اولیاء مل کر بھی ادنا سے ادنا درجے کے کسی صحابی کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور صحابی کا یہ مقام اس لمحے کا مرہون منت ہے کہ اس نے سرور کونین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، جو بہت بڑی سعادت ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو صحابی کا بہت اونچا مقام ہے، اور ہمیں سب کو صحابہ سے محبت ہے، یقیناً آپ سب حضرات کو بھی صحابہ سے انتہا درجے کی محبت ہوگی۔ یہ اللہ کا ہم پر خاص انعام ہے کہ ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائی ہے، اور صحابہ وہ ہیں جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا اور انتہا درجے کی تکالیف برداشت کی۔ ان کی احوال انسان پڑھتا ہے حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے لوگ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس حد تک محبت تھی جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا بھائی۔ ایسے ایسے عجیب واقعات انسان حیران رہ جاتا ہے بھائی۔ غزوہ بدر کے موقع پر بھائی صحابہ کے اپنے ہی رشتہ دار ان کے مقابلے میں آئے تھے، مکہ والے سارے ان کے رشتہ دار عزیز، کسی کا والد ہے، کسی کے بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، ایک مسلمان ہے تو باقی کفار کی طرف سے آ رہے ہیں لڑنے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت اللہ نے انہیں نصیب فرمائی تھی کہ ان کے لیے انہوں نے نہ اپنے والدین کو دیکھا، نہ اپنے بھائی کو دیکھا، نہ اپنے کسی رشتہ دار کو دیکھا، جو سامنے آتا گیا اس کی گردن اڑاتے چلے گئے بھائی۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ بدر کے اندر جب مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی اور 70 کفار بڑے بڑے وہ مردار ہوئے، اور 70 کے لگ بھگ کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا، تو ان قیدیوں کو مسلمان اب اونٹوں پر باندھ کر مدینہ منورہ کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے اپنے والد کو گرفتار کیا تھا اور ان کو اونٹ پر باندھا ہوا ہے، لے کر مدینہ کی طرف آ رہے ہیں۔ کس کو لے کر آ رہے ہیں؟ ذرا تصور تو کریں والا نا، اپنے والد کو باندھا ہوا ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کے والد حضور کے مقابلے پہ آئے تھے۔ اور یہ ابو عبیدہ بن الجراح بڑے سردار آدمی تھے بھائی، اور اسلام سے پہلے یہ والدین کے اتنے فرما بردار تھے کہ پورے عرب میں ان کی مثال ذکر کی جاتی تھی بھائی۔ چنانچہ عرب کہتے تھے بھائی والدین کی فرما برداری ایسی کرنی چاہیے جس طرح ابو عبیدہ کرتے ہیں بھائی۔
بڑے تھے، سردار تھے قوم کے، لیکن بیچ مجلس کے اندر آ کر والد سخت ڈانٹ دیتا، تھپڑ بھی لگا دیتا، مجال ہے ابو عبیدہ ایک لفظ زبان پر لے آئیں یا سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھ لیں بھائی، اتنا ادب و احترام تھا۔ لیکن یہی جب ابو عبیدہ اسلام لے کر آتے ہیں، وہ دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے محبت آ جاتی ہے، تو پھر آج وہی اپنے اسی والد کو جس کے سامنے کبھی انہوں نے سر بھی نہیں اٹھایا تھا، محبت اور احترام کی وجہ سے انہی کو باندھا ہوا لے کر آ رہے ہیں۔ راستے میں چلتے چلتے والد چونکہ باندھے ہوئے ہیں، تکلیف پہنچی ہے اور بیٹا اونٹ لے کر چل رہا ہے، تو ان کے والد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، کوئی بری باتیں کی، گالیاں وغیرہ دیں، تو ابو عبیدہ فوراً، جنہوں نے کبھی زبان نہیں کھولی اپنے والد کے سامنے، فوراً سختی سے بولے کہ ابا جان خبردار، میرے محبوب اعظم کے بارے میں کوئی بات ان کے خلاف کوئی بات آپ کی زبان پر نہیں آنی چاہیے۔ باپ خاموش ہو گیا۔ پھر کچھ دیر چلے، تھوڑی دیر بعد پھر باپ نے کوئی اس طرح کی ناگوار باتیں کی، پھر کہا ابا جان خبردار، میں آپ کو آخری وارننگ دے رہا ہوں، اب میرے محبوب اعظم کے خلاف کوئی بات آپ کی زبان پر نہیں آنی چاہیے۔ باپ پھر خاموش ہوا، کچھ دیر آگے چلے، کچھ دیر اور گزری، پھر باپ نے کوئی باتیں کی اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنی تلوار نکالی اور اپنے باپ کی گردن اڑا دی۔ لشکر میں کوہرام برپا ہو گیا کہ ابو عبیدہ یہ کیا کیا، تم نے قیدی کو قتل کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر، اور عام قیدی بھی نہیں، اپنے والد کو قتل کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بلوایا، پوچھا ابو عبیدہ یہ کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ، اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی اور میری غیرت محبت نے گوارا نہیں کیا، اس لیے میں نے ان کی گردن اڑا دی۔ اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ اے محمد ابو عبیدہ سے کہہ دیجئے آپ نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا۔ یہ عجیب لوگ تھے صحابہ، انسان حیران ہوتا ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے انسانوں کی صورت میں فرشتے تھے، گویا بھئی ایسی صفات اللہ نے ان کو دی تھی۔ جی بات دور نکل گئی بھائی، تو صحابی کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو بھائی۔ اور تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے کسی صحابی کی زیارت، وہ مومن جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو وہ تابعی کہلاتا ہے، اور یہ بھی بڑا اونچا درجہ ہے، بہت اونچا مقام ہے مولانا۔ اور جس نے کسی تابعی کی زیارت کی اسے کیا کہتے ہیں؟ تبع تابعی کہتے ہیں بھائی، یہ بھی بہت اونچے درجے کا مقام ہے۔ تو فرما رہے ہیں صاحب کتاب وتابعیہم، اور ان کے تابعین پر، وتابعیہم اور جو تبع تابعین ہیں، من الائمۃ المجتہدین، ائمہ مجتہدین میں سے، ائمہ مجتہدین وہ ائمہ جو اجتہاد کرنے والے تھے۔ جی وعلی آلہ، اور رحمت و سلامتی ہو علی آلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، و اصحابہ اور ان کے صحابہ پر، الہادین المہتدین وہ صحابہ جو ہدایت دینے والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، و تابعیہم اور ان کے تابعین پر، و تبعیہم اور تبع تابعین پر، من الائمۃ المجتہدین ائمہ مجتہدین میں سے، ائمہ مجتہدین میں سے۔ تو اس میں وہ ائمہ اربعہ میں سے جو تابعین اور تبع تابعین ہیں وہ داخل ہوئے بھائی۔ اور مقصد اس عبارت کے لانے کا یہ ہے صاحب نور الانوار کا کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں واضح بھائی، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بالاتفاق تابعی ہیں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو چونکہ یہ کتاب بھی حنفی اصول فقہ کے اندر ہے تو لہٰذا ان کے نام کی طرف صراحتاً واضح اشارہ کرنے کے لیے وہ یہ عبارت لے کر آئے۔ تو رحمت و سلامتی ہو تابعین اور تبع تابعین پر، کن میں سے؟ ائمہ مجتہدین میں سے۔ چلیے بس کریں مولانا، ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔